صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر مٹسو ہیرو واڈا کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف بولے، پاکستان اور جاپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمایاں ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں، جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ فتنہ گروپ کو پنڈی میں جلسے کی آڑ میں فساد کا پروگرام بنایا۔ جیل میں بیٹھا شخص اس فتنے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ بولی، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار علی امین گڈا پور ہوں گے۔ اگر وہ AK-47 لہرا کر آئیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ اچھے بچوں کی طرح سیاست کرو، دہشت گرد نہ بنو۔ اپنے صوبے کے حالات انتہائی خراب ہیں اور اس پر دھیان دو۔ لاہور ہائی کورٹ میں PTI کو جلسے کی اجازت نہ ملنے پر DC لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس فاروق حیدر 30 ستمبر کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی سے ستائے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ، رائے ونڈ روڈ، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن میں بادل برسے۔ سیالکوٹ، قصور، ننکانہ صاحب، جھنگ، سرگودھا، اوکاڑا میں بھی بارش۔ دیپال پور میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی غائب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں آج مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ PTI کا آج راولپنڈی سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے PTI قیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور احتجاج کی قیادت کریں گے۔ شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی قافلے راولپنڈی پہنچیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، بانی PTI کی رہائی کا فیصلہ کن مارکہ شروع ہو چکا۔ پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں۔ راج کماری مریم نواز پولیس گردی کی کوشش نہ کریں۔ پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ جعلی مقدمات اور فارم 47 کی جعلی حکومت کے خاتمے تک احتجاج کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت بھی مظاہرین کو روکنے کے لیے تیار۔ اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والے مختلف راستے بند۔ فیض آباد کے مقام پر داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ روڈ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ راولپنڈی میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، رینجز تعینات کر دی گئی۔ ڈویژن بھر میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی۔ ضلعی انتظامیہ کی سفارش پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجز تعینات۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی بھر میں آج موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ آئینی ترمیم پر حکومت کی مولانا کو رام کرنے کی کوششیں۔ PTI سے ملاقاتوں کے بعد سربراہ JUI کی پرانی اتحادی جماعت سے بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا وفد مولانا فضل الرحمان کو ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نوید قمر نے کہا، مولانا فضل الرحمان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ سربراہ JUI کو آئینی ترامیم پر اپنی رائے دی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی آئینی ترمیم پر تمام جماعتوں کی رائے متفقہ ہو۔ پاکستان کو IMF سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی پہلی قسط مل گئی۔ اسٹیٹ بینک کی IMF سے قسط ملنے کی تصدیق۔ اعلامیے نے کہا، قسط ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے۔ IMF بیل آؤٹ پیکج کے تحت 3 سال میں پاکستان کو 7 ارب ڈالرز دے گا۔ SIFC کے تعاون سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں خاطر خواہ اضافہ۔ اگست 2024 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 3 ماہ تک منفی رہنے کی بعد $75 ملین اضافے کے ساتھ مثبت ہو گیا۔
آئی ٹی کی برآمدات 27% اضافے کے ساتھ $298 ملین تک پہنچ گئیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر اگست 2023 کے مقابلے میں $2.09 بلین سے بڑھ کر $2.94 بلین تک پہنچ گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران کا اجلاس چیمپئنز ون ڈے کپ پر فیڈ بیک لیا۔ اجلاس میں پاکستان اور انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے انتظامات پر گفتگو، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ اور پریزیڈنٹ ون ڈے کپ کے ٹورنامنٹس کی تیاری پر بھی بات چیت ہوئی۔ کور کمانڈر کوئٹہ سے عالمی کراٹے کامبیٹ چیمپئن شاہ زیب رند کی ملاقات، حالیہ کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ کور کمانڈر کوئٹہ کا کہنا تھا کہ آپ نے اپنی محنت اور لگن سے پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا اور نوجوان نسل کے لیے مثبت مثال قائم کی۔ کور کمانڈر کوئٹہ نے 10 لاکھ روپے انعام رقم سے نوازا اور مزید فتوحات کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس ہو، فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، کہا فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ کے بچوں کا خون ان کے ہاتھوں پر بھی ہے جو خاموش ہیں۔ دنیا کا اسرائیلی بربریت کی مذمت کرنا کافی نہیں، عالمی برادری کو اس خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ غزہ ایک تنازع نہیں بلکہ فلسطینیوں کا منظم قتل عام ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک کے وفود کا واک آؤٹ، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگ گئے۔ نیو یارک میں پاکستان، چین، ایران اور روس کا مشترکہ اجلاس، چاروں ممالک کے وزیر دفاع شریک ہوئے۔ افغانستان کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا افغانستان میں ٹی ٹی پی جنگجوؤں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ اتفاق کیا کہ افغانستان میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ، غیر قانونی ہجرت اور مہاجرین کا بوجھ پڑوسی ممالک کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام جلد از جلد بحال ہونا چاہیے۔ یو این جنرل اسمبلی کا سربراہی اجلاس، ہیٹی کے لیڈر ایڈگارڈ فلیس تقریر کے دوران بے دھیانی میں گلاس کے بجائے جگ اٹھا کر پانی پینے لگے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ جگ اٹھا کر پانی پینے کی کوشش میں پانی چھلک کر ان کے کپڑوں پر بھی گرا۔ غلطی کا احساس ہونے کے بعد ایڈگارڈ فلیس نے گلاس میں بھی پانی پیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرینی صدر کی ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا یوکرین جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا، پیوٹن اور زیلنسکی سے اچھے تعلقات ہیں، صدر منتخب ہوا تو دونوں کے ساتھ مل کر جنگ ختم کر دیں گے۔ زیلنسکی بولے ہم جنگ جیتنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ پیوٹن کی نسبت ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ ادھر ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کا میکسیکو سرحد کا دورہ، غیر قانونی تارکین وطن کا امریکہ میں داخلہ روکنے کا وعدہ، بولی بائیڈن کی سیاسی پناہ کی پالیسی جاری رہے گی لیکن شرائط سخت ہوں گی۔ سمندری طوفان ہیلین نے امریکی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ فلوریڈا، جارجیا، شمالی کیرولینا، ٹینیسی شدید متاثر، ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ چاروں ریاستوں میں 40 لاکھ افراد بجلی سے محروم، 3000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ موسلادھار بارشوں سے سڑکیں دریاؤں میں تبدیل، گاڑیاں سڑکوں پر تیرنے لگیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن نے سمندری طوفان کی خصوصی ویڈیو جاری کر دی۔